السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ لائک الرحمن ایک نئے سٹوری کے ساتھ آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو صحت کاملہ دے، آپ کے رزق میں برکت ڈالے اور آپ کو تندرستی دے دے، آمین یا رب العالمین۔ ایک قصہ میرے ایک ریڈر نے مجھے بھیجا ہے تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں انہی کی زبانی۔ میرا نام حور ہے، میں لاہور کی رہنے والی ہوں۔ آج سے 8 سال پہلے کی بات ہے، اس وقت میری عمر 17 سال تھی۔ اس وقت ہماری رہائش راولپنڈی میں تھی۔ میری 3 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ 8 سال پہلے ہم لوگ راولپنڈی میں ایک جگہ کرائے کے مکان میں رہتے تھے۔ ایک دن مالک کے مکان آیا اور اس نے ہمیں اسی مہینے مکان خالی کرنے کا نوٹس دے دیا۔ وہ شاید اپنے کسی رشتہ دار کو اس گھر میں شفٹ کرنا چاہتا تھا۔ چونکہ مہینہ ختم ہونے میں کچھ ہی دن باقی تھے، اس لیے ابو نے جلد ہی بھاگ دوڑ کر کے ایک مکان تلاش کر لیا۔ کیونکہ ہمارے پاس وقت کم تھا اور کوئی بڑا مکان مل نہیں رہا تھا، اسی لیے ہمیں 2 کمروں والے مکان پر گزارا کرنا پڑا۔ یہ مکان بہت ہی چھوٹا تھا۔ نیچے والی پورشن میں ہم لوگ شفٹ ہو گئے۔ مالک مکان نے بتایا کہ اوپر والی 2 رومز میں پٹھان فیملی رہتی ہے، خاوند، اس کی بیوی اور ایک بچہ ہے، لیکن یہ لوگ زیادہ تر اپنی گاؤں میں ہی رہتے ہیں، یہاں کبھی کبھی چکر لگاتے ہیں۔ اوپر والی فیملی نے صرف اپنے کمروں کو ہی تالا لگایا ہوا تھا، کیونکہ اوپر والے پورشن کا دروازہ کھلا ہوا تھا، اس لیے ہم اس چھت پر آسانی سے جا سکتے تھے۔ ایک مرتبہ ہم سب بہن بھائی اوپر چھت پر چلے گئے۔ وہاں ہم لوگ گھر کا کوئی کام کرنے کے لیے گئے تھے۔ اوپر والے ایک روم میں شیشے کی کھڑکی لگی ہوئی تھی۔ نہ جانے میرے دل میں کیا بات آئی اور میں اس شیشے سے جھانک کر اندر دیکھنے لگی۔ کمرے کے اندر 2 چارپائیاں موجود تھی۔ پھر میں نے دیکھا کہ کمرے کے اندر ایک آدمی ہے اور ان 4 چارپائیوں کے ارد گرد گھوم کر چکر لگا رہا ہے۔ اندر آدمی کو دیکھ کر میں ڈر گئی۔ میں جلدی سے دور ہٹ گئی اور اپنے بہن کو بتایا کہ کمرے کے اندر کوئی آدمی ہے۔ میری بہن نے جب یہ سنا تو مجھے ڈانٹا کہ تم گھر کے اندر کیوں جھانک رہی ہو، اندر ان کی فیملی ہوگی۔ لیکن میں نے آپ ہی کو بتایا کہ آپ ہی کمرے کو تو باہر سے تالا لگا ہوا ہے، پھر کوئی اندر کیسے ہو سکتا ہے۔ میری آپ ہی نے مجھے کہا کہ وہ لوگ شاید حفاظت کے لیے کسی کو اندر چھوڑ کے گئے ہوں گے، تمہارا کیا لینا دینا ہے، چلو ہم اپنی پورشن میں واپس چلتے ہیں، کسی کے گھر جھانکنا اچھی بات نہیں۔ اس وقت میرے ذہن و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ جنات بھی ہو سکتے ہیں۔ میں تو یہی سمجھی تھی کہ شاید اندر کوئی آدمی موجود ہے۔ اس دن کے بعد ہمارے گھر میں عجیب و غریب قسم کی حرکتیں شروع ہو گئی۔ اس کے بعد ہم سب بہن بھائی نیچے والے یعنی اپنے پورشن میں آ گئے۔ میں نے نیچے آ کر امی کو بتایا کہ اوپر والے کمرے میں کوئی آدمی ہے، لیکن اب میں نے ہماری بات پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ اس کے بعد ایسا ہوا کہ ایک دن میں کچن میں کام کر رہی تھی، میری بڑی بہن میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی تم یہاں ہو تو پھر کمرے میں کون تھی؟ میں نے کہا آپ ہی، میں تو کب سے کچن میں کام کر رہی ہوں۔ آپ نے کہا نہیں نہیں، ابھی میں نے تم کو اپنے کمرے کے پاس دیکھا تھا۔ میں کمرے سے باہر نکلنے لگی تو تم کمرے کے سامنے ہی کھڑی تھی۔ مجھے دیکھ کر تم مسکرانے لگی اور کھڑکی کے پردے کے پیچھے چلی گئی۔ پھر تم نے پردے کے پیچھے سے مجھے ایسا کیا اور اپنی طرف بلایا۔ جب میں وہاں گئی تو وہاں تم نہیں تھی، مطلب کوئی بھی نہیں تھا۔ میں یہ دیکھ کر ڈر گئی ہوں
بھاگ کر یہاں آ گئی۔ میں نے باجی کی طرف دیکھا تو باجی واقعی بہت ڈری ہوئی تھی۔ خیر اس کے بعد یہ بات رفع دفع ہو گئی۔ کچھ دن بعد ایسا ہوا کہ میں صحن میں بیٹھی پائپ چلا کر کپڑوں سمیت نہا رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہو۔ میں نے جب ادھر ادھر کے غور سے دیکھو تو اوپر والے کچن کی کھڑکی سے کوئی نیچے ہمارے صحن میں جھانک رہا تھا۔ اس بندے نے بہت بڑی پگڑی پہنی ہوئی تھی، عجیب سا کوئی بڑی عمر کا آدمی معلوم ہوتا تھا۔ وہ مجھے نہاتا دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ میں جلدی سے ایک سائڈ پر ہو گئی۔ مجھے اس بندے پر بہت غصہ آیا کہ یہ کیسے کسی کے گھر میں اس طرح جھانک سکتا ہے۔ میں نے یہ بات امی کو بتائی اور جب امی اوپر والے پورشن میں گئی تو وہاں پر تو کوئی تھا ہی نہیں، تو ہم کسی کو کچھ کہتے یہ بات بھی اس طرح آ گئی ہوگی۔ کچھ دنوں بعد میری پھوپھی جس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اپنے شوہر کے ساتھ ہمارے گھر رہنے کے لیے آئی۔ ان لوگوں کو جلدی اٹھ کر ناشتہ کرنے کی عادت تھی، چونکہ میں صبح سویرے سب سے پہلے اٹھ کر نماز پڑھتی تھی، اسی لیے ناشتہ بنانے کی ڈیوٹی میری لگی۔ میں صبح سویرے اٹھ گئی۔ اس وقت کافی حد تک اندھیرا تھا۔ میں نے وضو کیا اور اسی کھڑکی کے پاس جہاں میری بہن نے اس لڑکی کو غائب ہوتے ہوئے دیکھا تھا نماز پڑھنے لگی۔ نماز کے دوران بالکل خاموشی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ تھوڑی دیر کے بعد کسی عورت کی سسکیاں لینے کی آواز آتی ہے، جیسے کوئی عورت ہلکی آواز میں رو رہی ہو۔ تھوڑی دیر تک تو مجھے ایسا لگا جیسے کہ میرا وہم ہو، لیکن پھر وہ آواز بڑھتی ہی چلی گئی، کو پہلے سے زیادہ بلند ہو گئی۔ اب نماز کے دوران میں شدید ڈر چکی تھی، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ میں باوضو اور جائے نماز پر بیٹھی ہوں، کوئی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ بس اسی بات سے مجھے حوصلہ ملا اور میں نے اپنی نماز جاری رکھی۔ نماز ختم ہونے کے بعد میں نے ادھر ادھر دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ تو یہ تھی آج کی سٹوری، آج کی کہانی۔ ہوپ سو کہ آپ کو پسند آ جائے گی۔ ویڈیو کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کرے۔ اور جو چھوٹی موٹی غلطیاں ہیں اس پہ معذرت خواہ ہوں، ریڈنگ میں تھوڑی بہت غلطی ہو جاتی ہے۔ ایک دفعہ آیت الکرسی ضرور پڑھا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔